ثانیہ، بلوچستان آپ کہہ لیں یا اس کو، یا آپ جعفر ٹرین کا واقعہ کہہ لیں، یہ ایشو جو ہے پاکستان اس وقت یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دہشت گردی کی کتنی بدترین زد کے اندر ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ویسے تو قوم یونائٹڈ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ نہ سیاسی پارٹیز یونائٹڈ ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ ہمیں وہ یونائٹڈ آواز نظر آئی. مطلب بلوچستان کا ایک دور افتاد علاقہ جہاں پر اونلی سورس جو ہے یا پاکستان کی فوج ہو سکتی ہے جو اطلاع دے سکے ہمیں، یا آبویسلی وہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں جو کوارڈینیشن میں مبینہ طور پر افغانستان کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر وہ ہو سکتے ہیں سورس. تو ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کے سورس کو، انڈیا میں بھی وہ سورس جا رہا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. سب کی بات نہیں میں کہہ رہا، مگر بے تحاشا جس طرح اس کو کیا جا رہا ہے اور جس طرح کے جھوٹی ویڈیوز بھی پوسٹ کی جا رہی ہیں. تو ایک سوال یہ اٹھا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کو اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے پروگرام میں. کچھ دیر بعد افواج پاکستان کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے ساتھ ہوں گے، جنرل احمد شریف صاحب، اور وہ ہمیں جو ہے وہ ساری سچویشن کے متعلق جو ہے وہ پہلی دفعہ بتائیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، یہ واقعہ کس طرح ہوا، کیوں کر ہوا، کتنے دہشت گرد وہاں موجود ہیں، کتنے یرغمال وہاں موجود ہیں، پاکستانی فوج کا آپریشن جو ہے وہ کس نہج پہ چل رہا ہے اس وقت، اور مسافر جو ہے وہ کتنے بچا لیے گئے، کتنوں کا جانی نقصان ہوا ہے. بہت سے سوالات ہیں جو افواج پاکستان کے ترجمان جو ہیں جنرل احمد شریف صاحب جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ ابھی پروگرام میں ابھی آج ہی کچھ دیر بعد اسی پروگرام کے اندر بات کرتے ہوئے بتائیں گے. اور تمام سوالات جو عوام کے ذہن میں ہیں، بلوچستان کے عوام کے ذہن میں، ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. دہشت گردی کی اس لہر میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آج، مطلب وہ ٹھیک ہے، آپ جو آپ کا پوائنٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن آپ کی، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں. اس موقع کے اوپر انہوں نے جس طرح اس فورم کو یوز کیا، وہ باقی باتیں چلیں وہ سبسٹینشیٹ ہو بھی سکتی ہیں کہ یار ہماری خصوصی سیٹیں جو ہیں ان کو بحال نہیں کیا جا رہا، پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کا استحقاق نہیں ہے، کابینہ کا استحقاق نہیں ہے، وہ ساری باتوں پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح انہوں نے انٹیلیجنس کے اوپر اور اس موقع کے اوپر بات کی ہے باقی چیزوں کی، وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جس موقع کے اوپر ہمیں پاکستان کا مورال بوسٹ کرنا ہے، ہماری فورسز وہاں پہ لڑ رہی ہیں، انہوں نے بے تحاشا 100 سے اوپر لوگوں کو وہاں پہ چھڑوا بھی لیا وہاں پہ، اور ابھی بھی وہاں پہ بڑی فیوز بیٹل ہو رہی ہے. اور پاکستانی فوج کے لیے پرابلم صرف یہ ہوا ہے کہ وہاں پر انہوں نے سوسائڈ بامبرز بٹھا دیے ہیں عام یرغمالی سویلینز کے ساتھ. تو اب وہ پوزیشن یہ ہوگی ہے کہ اگر آگے بڑھیں تو کس طرح بڑھیں کہ ان لوگوں کی جانیں بچے، ورنہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستانی فوج کے لیے، یہ پرابلم تو نہیں ہے کہ یہ مٹھی بھر جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اٹھا کے باہر نہ پھینکیں. وہ سویلینز کا معاملہ آ گیا، یہ کوشچن آ گیا، تو اس کے اوپر جو ہے اس وقت اسٹریٹجی بن رہی ہے. لیکن ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب بھی آئیں گے پروگرام میں، ان سے ہم سوالات کریں گے اور ان سے ہی ہم جان سکیں گے. باقی تو کوئی مسترد ذریعہ ہے ہی نہیں، باقی سب فیک نیوز ہے. تو اس کانٹیکس کے اندر پہلے ہمارے پینلسٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے، سابق وفاقی وزیر ہیں، سیکرٹری جنرل عوامی پاکستان پارٹی. ہمارے بھائی بڑے ویٹرن پولیٹیشین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ سینٹر بھی رہ چکے ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. مصطفیٰ بھائی، آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان کو کیا چاہیے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، سیاسی پارٹیز کو کیا کرنا چاہیے؟ جی شکریہ کامران بھائی. سب سے پہلے تو پورا پاکستان اس وقت انتہائی دکھ کے لمحات میں ہے کہ جب تک ہمیں فائنل ڈیٹیلز نہیں پتہ چلتی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز یرغمالیوں کو بھی رہا کرا لیں گی اور دہشت گردوں کو بھی ان کا بھی صفایا کر دیں گی انشاءاللہ. ہمیں یہ پوری امید ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ جو آپ نے دیگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوال پوچھے کہ اس پورے ٹیررزم کے معاملے کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بحیثیت قوم ایک بڑا سوال ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے ٹیررزم انڈیکس ان کی ایک رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ، یعنی کہ افریقہ کا ایک ملک ہے کہ جہاں پر اس وقت پچھلے سال سب سے زیادہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور دوسرے نمبر پر پاکستان میں. اب یہ صورتحال پچھلے 1.5-2 سالوں سے مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. تقریباً 2000 کے قریب ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے پچھلے 1 سال میں، اور پھر تقریباً 1600 کے قریب ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، فوج کے جوان، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ان حملوں میں. اور اس کے باوجود جو ہمارے ہاں پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ ہم بنا نہیں پائے کہ ہم نے آخرکار دہشت گردی جیسے عفریت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اب پاکستان میں دہشت گردی کے 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک بڑا ڈائمنشن خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے کہ جس میں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے، جس نے ٹی ٹی اے نے وہاں پر انہیں تحفظ دے رکھا ہے، وہ پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں. اور ہماری جو ایک پالیسی تھی پچھلی کئی دہائیوں کی،
لک دا ادر وے اس نے ایک بیک فائر کیا ہے. اور آج ہمیں ٹی ٹی اے سے وہی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ جو ہمارا خیال تھا, ہمارے پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ نہیں آئیں گی جب وہ کابل میں حکومت میں آ جائیں گے. دوسری طرف بلوچستان کا معاملہ ہے, اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے ظاہری بات ہے نہ صرف جو قوتیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, اس کے تانے بانے ریجنل کچھ ممالک کے ساتھ بھی ملتے ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. لیکن ہمارے لیے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ دنیا اور آپ کے جو ریجنل ایڈورسریز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل رہتے ہیں, لیکن آپ کے اندر بحیثیت قوم کتنی طاقت ہے کہ آپ ان کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک تو پولیٹیکل کنسنسس رہا نہیں, نمبر ایک. نمبر دو, فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان کی بجائے کہیں اور ہوتے رہے جس کی وجہ سے پبلک کی اونرشپ نہیں. اور تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو سیاستدان, اب اگر آپ بلوچستان کا ہی کانٹیکسٹ لے لیں تو پچھلے اگر آپ 2 ہفتوں کے ایونٹس دیکھیں تو پچھلے 2 ہفتوں میں وہاں کی حکومت کا تمام تر فوکس رہا کہ اختر مینگل صاحب اور ان کی جو جماعت ہے ان کے اوپر تقریباً 1200 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر دی گئی. ان کے اختر مینگل صاحب کے بیٹے زیر حراست ہیں, ان کے دیگر جماعت کے اور لوگ زیر حراست ہیں. پولیٹیکل ایڈورسریز آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں, ایون وہ ٹیررسٹ بھی آرگنائزیشن کا کوئی تعلق نہیں. مینگل صاحب تو بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, بڑے ریسپیکٹڈ. اور پھر ان کی سپیس بھی اتنی ریسٹرکٹ کر دی گئی کہ آج سے چند ماہ پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے باہر نکل گئے. پھر اسی طرح ڈاکٹر مالک ہیں, اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, کہ تمام جو جینوئن پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کی پولیٹیکل سپیس کو اتنا ریسٹرکٹ کر دیا گیا اور ان کے متبادل ایک ایسی کھیپ تیار کی گئی سیاستدانوں کی کہ جو سیاستدان آج ریاست کے کسی مفاد میں نہیں ہے, نہ وہ صورتحال کو بہتر کر سکے بلکہ وہ تو بینیفیشریز آف کرائسس ہیں کہ جتنا کرائسس بڑھے گا وہ اپنی ان کی سیاست چمکے گی. یہ انفارچونیٹ ہے, یہ انفارچونیٹ ہے. اور بڑے بڑے عہدوں پہ ہم نے لوگوں کو بٹھایا اور ساتھ یہ کہا کہ جی بلوچستان کا احساس محرومی دور ہوگا کیونکہ یہ لوگ اتنے بڑے عہدوں پہ بٹھائے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ٹھیک. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب آپ سیاست کو اتنا بے معنی کر دیتے ہیں, پولیٹیکل پروسیس کو بے معنی کر دیتے ہیں, تو پھر نوجوان اور باقی شہری جو ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب اس پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے. ہم نہیں کہتے کہ مسنگ پرسنز کے اوپر جو ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں کہ وہ فگرز ان کے ٹھیک ہوں گے, پھر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ جو ریاست جو ان کو ڈاؤن پلے کر رہی ہے کہ وہ فگرز بھی ٹھیک ہوں گے, لیکن the truth lies somewhere in between. ہمیں معاملہ حل تو کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی جو جینوئن گریونسز ہیں ان کو حل کرنا ہے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکومت تو ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھی ہے, حکومت کے پاس وہ اخلاقی حیثیت ہی نہیں ہے کہ قوم کو اکٹھا کر سکے, قوم کو یکجا کر سکے. اگر ان کے پاس وہ اخلاقی حیثیت ہوتی, پبلک کا مینڈیٹ ہوتا, تو آج پاکستان, تمام پاکستان کو یہ یکجا کر لیتے. آج مصیبت جو اصل پڑی ہوئی ہے کہ جتنے آپ کو پولیٹیکل فیسز نظر آ رہے ہیں ان کی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. ساری دنیا کو, پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ جی کہ یہ فارم 47 کے اوپر بٹھائے گئے ہیں. تو ان حالات میں حل بھی وہی سیاستدان نکال سکتے ہیں جن کے پیچھے عوام ہو, جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. تو ہم نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے. کامران بھائی میں آپ کو فرینکلی کہہ رہا ہوں, بہت سے پروگرامز میں یہ بات کہتا آیا ہوں کہ آج 60% آف پاکستان, 60% پاکستان میں ریاست کی رٹ موجود نہیں ہے. وہاں پر شہری عصر کے بعد, مغرب کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال کو اٹھا کر دیکھ لیں, جنوبی اضلاع کی صورتحال کو اٹھا کر دیکھ لیں, حل ہم ہی نے نکالنا ہے نا. اور اس میں تو سر ایک پاپولر گورنمنٹ 11 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی تھی, 11 سال سے بیٹھی. دیکھیں ان میں بھی تو کنفیوژن ہے نا. پاکستان یہ کہ کچھ عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لا کے بسانا ہے دہشت گردوں کو یا ان کو واپس بھیجنا ہے. مطلب یہی ابھی تک سمجھ نہیں آئی. دیکھیں عمران خان صاحب کی جہاں تک پوزیشن ہے نا کہ وہ ٹی ٹی اے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے, ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان میں واپس. آپ اس پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں نہیں, میں بالکل بھی نہیں. میں اس پوزیشن کا بالکل حامی, مجھے پتا آپ نہیں حامی, میں قطعاً حامی نہیں تھا. بلکہ میں نے تو اس وقت جب یہ سارا پروسیس کیا جا رہا تھا پبلکلی سٹیٹمنٹس دیں, اور اس وقت کے فارن منسٹر نے میرے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی کی. ٹھیک ہے کہ جناب, اور میں نے اعتراض کیا کہ یہ جو آپ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں طالبان کے افغانستان میں حکومت میں آنے کے, تیسرے دن وہاں پر انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہزاروں کے حساب سے رہا کیا جیلوں سے, اور ان کی نچھاور کی گئی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا, 2 پرابلمز, ایک وہ پالیسی غلط تھی اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پاس اخلاقی پاور نہیں. لیکن اب پالیسیز کا جہاں تک تعلق ہے,
یہ میرے بھائی بھلے ابھی حکومت میں ہوں, یعنی کہ ایک بڑا عرصہ پنجاب میں بھی حکومت میں رہے, وفاق میں بھی رہے, سیاستدانوں کی لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا پالیسیز کے اندر سیاستدانوں کا انپٹ لیا جاتا ہے؟ اگر آج آپ ایک ہم نے نیشنل ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے نام سے, ایک انتہائی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جس سے پوری دنیا لرز گئی, جو سانحہ اے پی ایس کا. ٹھیک ہے, ہم نے اس نیشنل ایکشن پلان کی کس طرح دھجیاں بکھیر دیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک. آپ کا میں ایک بار مفتیٰ صاحب سے رائے لے لوں پھر حکومت اس بات. مفتیٰ بھائی, آبویسلی کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ نتھی ہے ملک کے اندر پیس سے. انگلینڈ میں دیکھیں نا 9/11 کے بعد تو پھر بھی انہوں نے پہلی دفعہ وہاں پہ پولیس کو انہوں نے دے دیے آرمز, وہ بھی لیکن نظر نہیں آتے, کیونکہ اگر آپ بزنس ایکٹیویٹی وہاں نہیں ہو پاتی جہاں پہ نظر آئے کہ جی پولیس کھڑی ہے اور وہ بندوق کی زور پر جو ہے وہ پیس یا اسٹیبلٹی کو انشور کر رہی ہے. تو یہ تو میں بتا رہا ہوں انگلینڈ کا تو خیر کیا مقابلہ کرنا, لیکن آپ کے نزدیک ابھی جو تازہ لہر چل رہی ہے اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں موسٹلی بلکہ زیادہ تر باتوں میں مصطفیٰ بھائی کی باتوں سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ہم کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس وقت تو پہلے ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ بھی خیریت سے گھر واپس لوٹ جائیں, اور جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں جن میں اکثریت ہمارے جوانوں کی ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں وہ بھی خیریت سے خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹ جائیں. پہلے تو یہ سب ظاہر ہے کہ من حاصل قوم ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے, یہ تو طے بات ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو مصطفیٰ نے بات کی ہے, دیکھیں ٹی ٹی پی اور جو بلوچ انسرجنسی ہے اس میں فرق ہے. اور ہم نے جو ایک بڑی غلطی کی ہے کہ جو جینون بلوچ لیڈرز تھے, جیسے کہ انہوں نے بات کری مالک بلوچ صاحب کی, ڈاکٹر مالک بلوچ کی, یا زہری صاحب کی, یا اختر مینگل صاحب کی, یا دیگر کی, ہم نے ان کو تو پیچھے کر دیا ہے. ہم اسلام آباد میں رہائشی کچھ بلوچ اور پشتون لیڈروں کو آلا کے بولتے ہیں کہ تم بلوچستان کے لیڈر ہوگے, ان کو ہم جتا دیتے ہیں جس طرح بھی جتا دیتے ہیں, جن کی کوئی نیچے گراؤنڈ پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, جن کی گراؤنڈ پہ کوئی وہ نہیں ہوتی. جب ہم ان ماڈریٹ لوگوں کو, مالک بلوچ جیسے لوگوں کو جو کہ نیشنلسٹ ہیں لیکن ایک بلوچستان میں بھی وزن رکھتے ہیں اور ایک ماڈریٹ بھی ہیں, کہ جب ان کو ہم ایک دم ختم کر دیتے ہیں تو پھر دوسری طرف آپ کو ایک دم سکسیشنسٹ میکسیملسٹ لوگ آ جاتے ہیں جن کو پاکستان سے توڑنا ہے, جو بھی کچھ کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ کی پاپولیشن ورنریبل ہو جاتی ہے, پاپولیشن ڈس افیکٹڈ ہو جاتی ہے اسٹیٹ سے, جو کہ ہوئی ہے بلوچستان میں. مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, بلوچستان سمجھتا ہے کہ ان کو, بلوچ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ. اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال. اور پھر اس کے بعد آپ الیکشنز بھی جب ان کے نہیں ہونے دیتے اور ان کی اپنی مرضی کے بندے وہاں سے چوز کرواتے ہیں, تو وہ پاپولیشن جب ڈس ہارٹنڈ ہو جاتی ہے اور وہاں سے جب یہ جب بی ایل اے کے لوگ نکلتے ہیں تو پھر اس کو ہندوستان بھی استعمال کرتا ہے. کوئی 10-50 ملین ڈالرز دے دیتا ہے ہندوستان مثال کے طور پر, اگر تو ہم کو 1 لاکھ فوجی ادھر رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ جو دہشت گردی کر کے بھاگ جاتے ہیں, کوئی ایران بھاگ جاتا ہے, کوئی افغانستان بھاگ جاتا ہے, وہاں ان کو پناہ مل جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو ریئلی, یہ پہلے تو یہ قصہ ختم کروا لیں, اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ یہ سب چھوٹ جائیں گے. اور جو میں نے سنا ہے کہ تقریباً یہ آپریشن ختم ہو گیا, اللہ نے چاہا تو سب خیر و عافیت ہو جائے گی. جو شہادتیں ہو گئی ہیں تو وہ ہو گئی. جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم کو آپس میں بیٹھ کے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری جو پالیسی بلوچستان کی طرف ہے, کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے, کیا اس پالیسی سے کچھ فائدہ ہوا ہے, کیا 20-30-40 سال سے اگر ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی سے ثمر نہیں مل رہا آپ کو, تو کیا دوسری پالیسی سوچنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں 2008 یا 2013 کے بعد سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نے بلوچستان میں سیاست بالکل نہیں کری. بلوچستان میں سیاست جو ہے وہ جو سیاسی جو ہے جو حکمرانی ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل یہ سب فوج چلاتی ہے. ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مسلم لیگ کا کوئی عمل دخل ہے, نہ پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل ہے. انہوں نے اب کے پی میں جو ہے خان صاحب کرتے ہیں, یہاں پہ یہ باپ وغیرہ کرتے ہیں, ڈائریکٹ فوج کرتی ہے. یہ دونوں پنجاب اور سندھ کھیل رہے ہیں. وہاں پہ ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں, وہاں پہ ان کو مراتیں بھی مل رہی ہیں, وہاں سے ان کو پاور بھی مل رہا ہے. تو یہ پارٹیاں تو ایک دم لمیٹڈ ہو گئی ہیں. تو اس پارٹی اس کا صرف قصور نہیں ہے, حالانکہ آپ ان کو بھی لا سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جینون بلوچ لیڈرز جو ہیں ان کو, اور جینون پشتون لیڈرز جو بلوچستان سے ہیں, ان کو تھوڑا امپاور کریں. ان کو کچھ تو ہاتھ میں دینا کہ وہ جا کے اپنے عوام کو بول سکے کہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر پیچھے سے جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ آگے آ جاتے ہیں. رائٹ, یہ آپ کا انالیسز آ گیا. بھائی بات یہ ہے کہ خواہ پی ٹی آئی کا آج ہم سن رہے تھے, اپوزیشن لیڈر نے بھی یوز کیا
اس پوزیشن کو کہ جی آپ کے پاس اخلاقی ساکھ ہی نہیں. ابھی آپ کے سامنے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی یہ بتا رہے ہیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب سے مزید ڈیٹیل سے پوچھیں گے تب بھی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سچویشن یہ ہے کہ فوج کے اوپر تو بہت پریشر ہے اس وقت, وہ بہت سے معاملات کو دیکھ رہی ہے, اس نے افغان بارڈر بھی دیکھنا ہے, اس نے کے پی کو بھی دیکھنا ہے, بلوچستان کو بھی دیکھنا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں اور آج بھی شہادتیں دے رہے ہیں, اور اس وقت بھی استراپہ جنگ میں ہیں. تو آپ کی اپنی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور اس سچویشن کو اور اس کرٹیسزم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے تو کس طرح آپ یونائٹ کریں گے پوری قوم کو یا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت عرصہ ہم یہ کہانی سنتے رہے اور یہ بڑا نیریٹو پریویلنٹ تھا کہ کیونکہ ہم امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اگر ہم اس سے ہٹ جائیں, یہ عمران صاحب کا یہ بیانیہ تو جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. یہ تو ہمارے اپنے جو اس وجہ سے ہمارے سے ناراض ہیں, اور ہم نے کہا ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. اور آج اگر آپ دیکھیں تو امریکہ تو نہ افغانستان میں ہے, نہ ان کی کوئی بیس پاکستان میں ہے, دور دور بھی نہیں ہے, لیکن دہشت گردی نے پھر جو ہے وہ تقویت جو ہے وہ پکڑ لی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیریٹو تھا, جو عوام کو پورا ایک بتی, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا, اس میں حقائق نہیں تھے. پھر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, مورل اتھارٹی نہیں ہے, تو یہ ان کا کلیم ہے. ہم تو سمجھتے ہیں 2018 کا الیکشن جو ہے وہ بھی چرایا ہوا تھا, تو کیا تب یہ مسائل ختم ہو گئے تھے؟ کیا یہ مسائل جو ہیں یہ اس وقت نان ایگزسٹنٹ تھے؟ نہیں, اس وقت بھی موجود تھے. کوئی اس سے نہیں ڈینائی کرتا کہ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے. جن لوگوں کے نام لیے کہ بلوچستان کے لیڈر ہیں, ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے. پھر یہ بھی نیریٹو بنایا گیا کیونکہ یہ اس لیے ہو رہی ہے دہشت گردی کیونکہ آپ بلوچستان کے وسائل چھیننا چاہتے ہیں, آپ ان کے اوپر قابض ہو رہے ہیں, لیکن وہ تو یا کسی اور کو دینا چاہتے ہیں, کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں. جبکہ بالکل جو قانون کے پی کے میں نافذ ہے, جو پنجاب میں نافذ ہے, جو سندھ میں نافذ ہے, وہی قانون کے مطابق آپ کی شیئرنگ ہوتی ہے, صوبے کو اس کا حصہ ملتا ہے, وفاق کو اس کا حصہ ملتا ہے. تو کوئی ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. تو دیکھیں ہم اپنی پولیٹیکل جو نیریٹو ہم نے بلڈنگ کرنی ہے, اور یہ چوٹا نیریٹو نہیں تھا امریکنز والا. مسئلہ بتاؤں آپ کو, میں ایک بات بتاؤں صاحب, بات یہ جس وقت آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, اس وقت آپ کو صحیح غلط صحیح لگ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ مشرف صاحب نے کیا کیا, لیکن ایک ریبیلین تو انہوں نے شروع کی ہوئی تھی نا, اس وقت آپ مشرف کو کوس رہے تھے. لال مسجد کا ایشو دیکھ رہے. دوسری بات یہ میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی ایک ویژن وہ نہیں ہے جو ایک ویژن یا کسی نظریے کی بنیاد پہ ہو. آپ اگر اپوزیشن میں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ, جب آپ اپوزیشن میں آپ ہیں تو آپ اس کو جو ہے برا کہیں گے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا. حکومت میں آ کے کسی نے آج تک نہیں کہا یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو. حکومت میں تو آتے بھی ان کے ساتھ ہیں, رہتے بھی ان کی گڈ ول سے, اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے. کوئی بھی ڈیموکریٹ یہ نہیں کہے گا, کوئی بھی بندہ جو سیاست میں, وہ یہ نہیں کہے گا کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یاد کریں کہ جب پہلے 2013 سے 18 میں دہشت گردی کے واقعات تھے تو تب دھرنا جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہا تھا, اور اس کو ختم اے پی سی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اے پی سی کر لیں, تب بھی دہشت گردی عروج پہ تھی. تو اس کو وہاں بیٹھنے کے لیے ہم نے اے پی ایس دیکھا, اور پھر وہ اس وجہ سے صرف وہ جو ہے وہ بیٹھے, نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ بیٹھتے. تو یہاں جب ہم نے عزم استحکام کی بات کی تو اس کے لیے اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کے اوپر بھی سیاست ہونا شروع ہوگی. تو میرے خیال سے یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ساری پارٹیز کو بلا لیں, آپ سمجھتے ہیں لیکن کوئی تحریک انصاف اس قابل نہیں اس کو بلایا جائے. میں سمجھتا ہوں سب کو بلانا چاہیے. جو بلوچی لیڈر آج جو ہیں, جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں, جو اپنا مینگل صاحب جو ہیں, ان کو بھی بلانا چاہیے. جب وہ ریزائن کر کے جا رہے ہیں تو آپ نے روکا نہیں, تب بھی روکا تھا ان کو. دیکھیں انگیجمنٹ تو سارے آل اکراس ہونی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی پیٹی سیاست سے باہر نکلنا چاہیے. جو ٹویٹس آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو جس طرح کا ہم وہی انڈیا کر رہا ہے, وہی ہم لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرانس نیشنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ پاکستان جب بھی ترقی کی راہ پہ جاتا ہے تو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ٹی ٹی پی کا آپ ان کا مینیفیسٹو دیکھ لیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو کھلے عام کہتے ہیں ہمیں ریاست میں ریاست چاہیے. کیا کوئی بھی بندہ اس کو الاؤ کرے گا؟ کیا آپ اجازت دیں گے؟ تو یہ دیکھیں بات یہ, اور ہم یہ کہیں کہ جی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن میجر وجہ ہے. 11 سال سے ایک حکومت صوبے میں بیٹھی ہے, ان کی میں یہاں سیاست نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں. اور یہ بلوچستان میں بھی میں بات کر رہا ہوں. کیا سی ٹی ڈی صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا 92 بلین روپیز ہم یہاں لیویز کو نہیں دے رہے؟ تو وہ کتنے ایفیشنٹلی جو ہے وہ آپ کو جو ہے اسپینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ نہ صرف حالات کو سمجھے بلکہ ان کا حل نکالنے کے لیے ایک رسپانسبل سلوشن بھی نکالے. یہاں پر ہمیں جواب کیا ملتا ہے کہ یہ تو بلوچستان کے حالات ایک ایس ایچ او کی مار ہے. دیکھیں نا, یہ سٹیٹمنٹس بھی ہم نے دیکھی ہیں, اور جب ایسی سٹیٹمنٹ سامنے دیکھیں نا, اب وزیر داخلہ میرا بھی ان سے تعلق ہے,
لیکن اس کے باوجود اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح کی جب نان سیریس اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یار کہ جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو جو چلانے والے لوگ ہیں ان کی ڈیپتھ آپ دیکھیں کہ ان کا سلوشن، آپ ان کا ویژن دیکھیں کہ وہ سلوشن یہ نکال رہے ہیں کہ جناب یہ سارے معاملات تو یہ صرف ایک ایس ایچ او حل کر سکتا ہے. اگر ایس ایچ او نے حل کرنے ہوتے یہ معاملات تو یہ کب کے ہو چکے ہوتے. تو ہمیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ دیکھیں جو سیکیورٹی پالیسی ہے وہ سیکیورٹی پالیسی اول تو بننی چاہیے پارلیمان کے اندر. اس سیکیورٹی پالیسی کی مکمل پبلک اونرشپ ہونی چاہیے. سوات کے اندر آپریشن ہوا، پوری کی پوری پارلیمان اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی. آج بھی ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو یہ ساری صورتحال بن چکی ہے، اتنی مخدوش صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب نے کیا کرنا ہے؟ ان کا آپ کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بیان نہیں یاد؟ بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ پنجاب میں نہ آئیں آپ، ہم تو آپ کو حملے نہیں، آپ پنجاب میں حملے نہ کریں. دیکھیں نا. تو مفتاح صاحب پرائم منسٹر کیا کریں اس موقع پہ؟ آپ کی بھی رائے بڑی اہم ہے. شکریہ سر. دیکھیں میں ایک پہلے بات کر لوں کہ آج پی ٹی آئی والے کچھ دوست جو تھے اور پی ٹی آئی کا جو مین ٹارگٹ گروپ تھا، مین جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ بلوچ لوگوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا لیکن یاسمین راشد کو فوج نے نہیں چھوڑا اور فوج سے تو بلوچ لوگ اچھے ہیں. عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا یہ میرا جو چھوٹا بھائی رانا احسان بیٹھا ہے، اس نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھو عمران خان یہ غلط کہہ رہا تھا، عمران خان وہ غلط کہہ رہا تھا. لیکن آل آف دس از ناٹ ریلیونٹ. یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ اور الیکشن کی بات کر سکتے ہیں. مسلم لیگ والے اور obsessed with پی ٹی آئی اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں کر رہا. بھائی ٹی ٹی پی کا کیا تعلق ہے بی ایل اے کے ایشوز سے؟ ٹی ٹی پی کا کیا تعلق ہے جعفر ایکسپریس سے؟ ایک میری بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 90 ارب روپے ہم ان کو دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی سمر کر رہی ہے، بہت عرصے سے کر رہی ہے، جو کہ اب وہ پکڑ رہی ہے. بلوچستان کا بہت سارا ایریا جو ہے وہ اب حکومت کے اندر، حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. یہ وی آل نو دس ناؤ. ہم ایک پالیسی وہ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو ری ایگزامن کہ اف دس پالیسی از دا رائٹ پالیسی یا اس پالیسی میں کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے. اگر تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے تو پھر ایک ایس ایچ او کی مار کی ضرورت کریں، اور اگر ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے اور اگر کوئی ہیلنگ ہینڈ کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی، تو پھر ہیلنگ ٹچ کریں. لیکن کچھ نہ کچھ آگے کریں. آپ کو نہیں کسی کو بلانا ہے تو کسی کو نہ بلائیں. آپ اکیلے مرضی سے مسلم لیگ والے اکیلے کر لیں. اس چیز کا ایڈوانٹیج نہیں دے رہے پاکستان کی اسٹیٹ کو، کیونکہ پاکستان کی ریاست کی اس اقدامات کی وجہ سے پاکستانی اکانومی جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے. تو اب ایک انڈین فیکٹر، ایک افغانی فیکٹر، انہوں نے جب وہ اوبیسلی جڑ کے آپ پہ ایک حملہ آور ہو رہے ہیں، پھر وہ سویلینز کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے سوسائڈ بامبرز وہاں بٹھا کے فوج کو بھی ایک ڈیلیما کا شکار کر رہے ہیں کہ اپنے سویلینز کو انہوں نے بچانا ہے، انہوں نے ٹیررسٹ کو بھی مارنا ہے. تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شاید اکانومی کا جو پاکستان پہ ایک اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس سے ہندوستان اور افغانستان مل کے جو پاکستان پہ ایک جنگ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو بھی رسپونڈ کرنا ہے نا سر. اچھا اس کو ذرا سا سمجھیں اس بات کو کہ پاکستان میں معیشت کی اسٹیبلٹی آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، ہندوستان کے عزائم ختم نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، ہندوستان نے ہر دور میں حملے کرے ہیں پاکستان کے اوپر، ہر دور میں حملے کروائے ہیں. بالا کوٹ کا حملہ کیا، اس کے علاوہ مطلب بہت ساری اور چیزیں کری ہیں. جو چائنیز جو کاؤنسلیٹ کے اوپر ہوا تھا کراچی میں حملہ، اس کے اندر بھی ہندوستان ملوث تھے عمران خان کے زمانے میں. اب میں سب سے پہلے میں نے اس پروگرام میں بات کری کہ بلوچوں کو، اگر بلوچ ریزسٹنس والوں کو 50-100 ملین ڈالر ہندوستان دیتا ہے تو ہمارا تو لاکھ فوجی ادھر بزی ہو جاتا ہے. سو مطلب دے کین بلیڈ اس دیر اینڈ دے آر. تو کوشچن آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وائی از اٹ کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے بی ایل اے کے لوگ ہندوستان کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ پنجابی ملتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ سندھی ملتے ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ بلوچ مل رہے ہیں مثال کے طور پر؟ یہ ہم سوچتے ہیں نا، ہم کو تو نہیں ملتا کہ ہمارے ساتھ تو وہ کرناٹکا کے لوگ ہمارے تو اس میں نہیں آ جاتے پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر. یہ مدراس کے لوگ شاید ہمارے پاس اب تو نہیں آتے، تامل کے لوگ ہمارے پاس تو نہیں آتے، یو پی کے، ہندوستان کے لوگ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر. تو یہ کیوں ہمارے لوگ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کچھ اگر آپ نے پورا یہ قسم کھا لی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کری، ساری غلطی ان کی ہے، تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ کے اندر تھوڑی سی لچک ہے اور آپ اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیررزم کو تو آپ بالکل ڈیل کریں. لیکن آپ اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ بھی تو دیکھیں کراچی یونیورسٹی کی ایک خاتون، جس لڑکی نے، بلوچ عورت جس کی ماسٹرز کی ڈگری تھی، جس نے یونیورسٹی آف کراچی سے پڑھا ہوا تھا، جس کے بچے تھے، اس نے سوسائڈ بامبنگ کری ہے. یہ کوئی 10 12 15 سال کا بچہ نہیں تھا جو طالبان کرواتے ہیں.
آپ ذرا سا سوچیں کہ شاید ہماری بھی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, ہماری پالیسی میں بھی کوئی سکم رہ گیا ہوگا. ایک مرتبہ آپ نے ادھر جو پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن میں بےایمانی کری ہے تو اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ 1.5 سال سے جمود بنا ہوا ہے. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کن کن لوگوں کو جتایا ہے؟ کہ آپ کو میں پی ٹی آئی کا ایگزامپل دیتا ہوں. یہ آپ نے لشکری رئیسانی کی آخری بات سنیے, لشکری رئیسانی کے سامنے آپ نے کس کو جتایا تھا؟ وہ مصطفیٰ بھائی کیا نام تھا اس کا ڈپٹی اسپیکر کا, لشکری کے سامنے جس کو جتایا تھا؟ سوری قاسم سوری صاحب. اب سوری صاحب کو مطلب کوئی 50,000 ووٹ سے وہ ہار چکا تھا, آپ نے اس کو جتا دیا. مطلب اس کے بعد آپ نے 5 سال اسٹے آرڈر پہ رکھا. تو اب آپ بھی تو ظلم کرتے ہیں نا یار. تو تھوڑا سا ہم نے کنسیشن ہم نے بھی کرنا ہے. تھوڑی سی ہم کو اپنی بھی کبھی نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ شاید ہم غلطی کر رہے ہوں. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نظر ثانی فرمائیں. جی بالکل ٹھیک. پی ٹی آئی تو خیر نظر ثانی نہیں کر سکتی, باقی سب کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا تو مشکل ہے سر, وہ تو بہت ہی مشکل ہے. وہ تو شکر کریں آپ ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہے, ورنہ جب عمران خان صاحب کو ڈیل کرتے تو آپ کو مصطفیٰ بھائی کو لگ پتہ جاتا کہ ڈیل کسے کر رہے ہیں. کیونکہ عمران صاحب کا میرا خیال سے فلسفی یہ ہے کہ بھائی یا تو میرے نال والی بیرک آ جاؤ سارے اپنی پارٹی کے لیے, جو تو میرے لیے آزاد زمین نہیں ہے تھوڑے لیے بھی آزاد زمین نہیں, یا نس جاؤ باہر یا نال آ جاؤ. باہر چین نہ نہیں جین دے گا نہ اپنی پارٹی نہ کسی اور نو. سر بلوچستان کے مسئلے پہ کوئی پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو؟ یہ دیکھیں پولیٹیکل کنسنسس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہاں بات نہیں ہو رہی چاہیے. میں پولیٹیکل کنسنسس کی بات نہیں کر رہا. بلوچستان میں آپ کو لگتا ہے کچھ سم تھنگ وینٹ رانگ, کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ سوسائڈ بامبر, حالانکہ اس نے پھر پریس کانفرنس کی اس نے اپنی غلطی کا اظہار کیا, اعادہ کیا کہ جی غلطی ہوئی مجھ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کو پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرے خیال سے ایک تو یہ چیز ثابت ہوگی کہ جو لیویز ہے, جو کیٹیگری بی ایریا جو سارا ڈیفائنڈ ہے, کہ وہاں وہ ان کے اوپر تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہ اٹس ناٹ ورکنگ. اگر 92 بلین کا ان کا جو ہے وہ بجٹ ہے تو وہ اس طریقے سے وہ استعمال نہیں ہو رہا, اس کی وہ آؤٹ پٹ نہیں ہے یا ایفیشنسی نہیں ہے. تو ہمیں اس کے اوپر ڈبیٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں پراپر لا انفورسمنٹ چاہیے وہاں. اور پھر دیکھیں جو یہ میں اس سے کوئی نہیں, ایک کائنیٹک پارٹ ہے, اور پھر یہ سارا جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ, اکنامک ٹرن اراؤنڈ کا پارٹ ہے, اور یہ دونوں ملیں گے تو ہم اس چیز سے مقابلہ کر سکیں گے. یہ تو بڑا واضح اس کے اوپر موقف ہے, اور کوئی اس سے نہیں کہتا. باقی اس میں تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے جو جمود طاری ہوا ہے, کیونکہ اوبیسلی یہ حکومت میں یہ آپ کو کیا جواب دیں گے اس کا؟ جمود طاری ہو, جمود ہے تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 جیسے اسمبلیوں سے یہ توڑ کے کامران بھائی سب سے پہلی چیز ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ. پولیٹیکل پروسیس کو آپ پلے آؤٹ ہونے دیں. میں میاں نواز شریف صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے 2013 سے 2018 والا جو پیریڈ تھا اس کے اندر انہوں نے بلوچستان میں ڈاکٹر مالک کو, حالانکہ ان کی جماعت کے پاس اکثریت نہیں تھی, بلوچستانوں میں پاپولر ہے بلوچیز میں, میاں نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک کو اب راستہ دیا, ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, اپنی ووٹوں کے ذریعے مسلم لیگ نون نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا, اور پھر وہ ارینجمنٹ جو تھا اس کیسے اپسیٹ کیا گیا. وہاں پر پھر ایک باپ کی تشکیل ہوتی ہے, اس کے اندر اس وقت میں بھی پیپلز پارٹی میں تھا, ہمارا کردار بھی ٹھیک نہیں تھا کہ جس طریقے سے ہم نے وہ سینٹ کا الیکشن ہوا, زہری صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت گرائی. دیکھیں غلطیاں کرنے میں ہم سب اقتدار کے لالچ کے لیے شامل رہے, ہم سیاستدانوں کو اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرنا. سر میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. تو پہلی چیز ہے باپ تو بہت ضروری ہوتا ہے نا, ورنہ اولاد جائز نہیں ہوتی. پولیٹیکل باپ کا ہونا تو بہت ضروری ہے, تو اس میں مجھے تو کبھی کوئی دو رائے نہیں ہوئی. میرے خیال میں سب سے پہلے پولیٹیکل امپاورمنٹ کریں, جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے وہ جو بھی ہو, ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو, وہی پوائنٹ آپ کا آ گیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ضرور ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جنرل احمد شریف صاحب, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے باقی تو کیا صلاحیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, کہ اصل اس وقت آپریشن کس جگہ پہ ہے, یرغمالی کس پوزیشن پہ ہے, دہشت گرد کتنے رہ گئے, اور وہاں ہو کیا رہا ہے ایکچولی بلوچستان میں. یہ بولان انٹرچینج کے قریب جہاں پہ بھی ٹنل میں یہ ٹرین پھنسی, کس طرح کیوں کر ہوا, یہ کس طرح وہاں ایکسیس ہوگی ٹیررسٹ کو, اور ہم کیا, ہماری فوج کیا وہاں کیا کر رہی ہے. ان تمام سوالات جواب دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب موجود. جنرل صاحب ایک تو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, بڑے اہم ترین سوالات تھے. ہماری فوج اس وقت بہت اہم ایک مشن کر رہی ہے, ایک آپریشن پہ ہے. مجھے سر پہلے یہ بتائیے گا کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس سانے کا, تھوڑا بتائیں کہ یہ کب ہوا, یہ کیسے ہوا, کس جگہ رونما ہوا, دہشت گردوں کی کتنی تعداد ہے, اس میں کتنے جاں بحق ہو چکے ہیں, یرغمالی کتنے ہیں, کتنے بچائے جا چکے ہیں, تھوڑا سر اس بارے میں بتائیے گا, اور مسافروں کو کتنا جانی نقصان ہوا. جی السلام علیکم کامران جی, میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں. 11 مارچ کو تقریباً 1 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بولان پاس کے علاقے اوسی پور کا علاقہ ہے, ادھر ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر جو جعفر ایکسپریس ٹرین آ رہی تھی اس کو روکا, اور ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 440 افراد موجود تھے. یہ جو علاقہ ہے یہ کامران یہ دشوار گزار ہے, آبادی اور روڈ سے دور ہے. اچھا.
اور دہشت گردوں نے پہلے یہ کیا کہ یرغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. صحیح. جو بازیابی کا آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج ایس ایس جی کے جوانوں نے حصہ لیا. اچھا. اور مرحلہ وار یرغمالیوں کو رہا کروایا گیا. اچھا. یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. آپ نے دیکھا کہ کل شام تک 100 کے لگ بھگ مسافروں کو دہشت گردوں سے بحفاظت بازیاب کروایا گیا. جی. اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں کو، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، کو بازیاب کروایا گیا، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا. I'll come to the details. جو شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے، جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے. کیونکہ یہ دہشت گرد مسافروں کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہیومن شیٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اس لیے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا. سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا. جی. اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی، اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. اچھا، یہ تو بہت بڑی نیوز دے رہے ہیں آپ. کے آپریشن ختم ہو چکا ہے اور ٹیررسٹ سارے مارے جا چکے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں سر؟ جی، وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اچھا سر، یہ تو بڑی خبر ہے. اور ان کی کل تعداد 33 ہے. 33 کو مار دیا. یہ تو بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ سارے دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے. رائٹ. جی. اور گو کہ اس آپریشن کے دوران جو کلیئرنس آپریشن تھا، اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. اچھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے سر کہ کوئی کسی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا، اور آپریشن ختم ہو چکا ہے اور کامیابی سے ہوا ہے، اور سارے ٹیررسٹ مارے گئے. تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. لیکن یہ فائنل کلیئرنس آپریشن میں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن فائنل کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے، ان کی تعداد 21 ہے. اچھا. جو دہشت گردوں کی حیوانیت اور بربریت کے شکار ہوئے اور شہید ہو گئے. یعنی کہ جو آپ کے آپریشن سے پہلے؟ جی، آپریشن سے پہلے. ٹھیک. کیونکہ بڑی احتیاط برتی گئی اس آپریشن میں. جو سیولینز ہیں، جو ہمارے مسافر سیولینز تھے، ان کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کے دوران تو کوئی مسافر جو سا ہے وہ شہید نہیں ہوا. لیکن اس آپریشن سے پہلے یہ جو حیوانی دہشت گرد ہیں، انہوں نے جو سا ہے 21 معصوم جانیں یہ لے چکے تھے. اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 ایف سی جوان شہید ہوئے، جبکہ ایف سی کی غزہ بند سکاؤٹس کا ایک جوان کل دوران آپریشن شہید ہوا. اچھا. ایف سی کے سر آپ نے کتنے بتائے دوبارہ؟ جی، ٹوٹل کل 4 ایف سی کے جوان شہید 4 ایف سی کے شہید ہوئے. اچھا، 4 ایف سی کے جوان شہید ہوئے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ موقع پر موجود تمام دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں. تاہم علاقے اور ٹرین کی کلیئرنس اور جانچ پڑتال جو سی ہے ایس او پی کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو مغوی مسافر ہیں، جو آپریشن کے دوران جب یہ کلیئرنس آپریشن چل رہا تھا، اس وقت وہ دائیں بائیں کے علاقوں کی طرف بھاگے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. رائٹ. کامران، میں لیکن آپ کی وساطت سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں میں، بسوں میں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور اپنے بیرونی آقاؤں کی ایما پر اور سہولت کاری پہ، بیرونی آقاؤں کی ایما اور ان کی سہولت کاری بھی ان کے ساتھ شامل ہے جی، اس کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، let me say it very clearly that they will be hunted down and brought to justice. And let me also say that this incident of Jafar Express changes the rules of the game. اچھا. کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ. سر، یہ آپ نے بہت بڑی خبر دی اور بہت خوشی کی خبر دی کہ ایک تو یہ کہ ہم تمام یرغمالی رہا کرا لیے گئے اور سارے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے، اور ہمارے 21 لوگ وہ جو دنیا سے گئے شہید ہوئے وہ آپریشن سے پہلے تھے. تو یہ تو بہت بڑی آپ نے خبر دی آج اس پروگرام. اگر آپ ایک کلپ میں نے چھوٹا سا جی میں چلاتا ہوں، اگر آپ چلائیں تو اس سے میں آپ کو تھوڑا سر ایک سیکنڈ ذرا. ایک تو میں ذرا نیوز کو بتا دوں کہ بھائی وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں کہ یہ آپریشن، یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ آپریشن جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے اور یہ سکسیسفلی ختم ہو چکا ہے. پاکستانی فوج نے
سارے دہشت گردوں کو مار دیا. یہ بہت بڑی خبر ہے, میں نیوز کو بتا رہا ہوں. ویڈیو سر آپ کے سامنے چل رہی ہے, اب آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو 3 یہ بلاگ نظر آ رہے ہیں شروع میں. اگر آپ پہلے جو 3 بلاگز ہیں ان پہ جائیں اور اس کو ذرا اسٹل کر لیں, جہاں پہ آپ کو یہ 3 ابھی نظر آ رہے ہیں یہ کالے رنگ کے سر, اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ رکیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کل ہم آپ کو جیسے سیکورٹی ذرائع سے خبر بھی دے رہے تھے کہ انہوں نے ٹولیوں کے اندر ان معصوم مسافروں کو بٹھایا ہوا ہے اور ان کے درمیان یہ 3 جو ہے وہ ٹولیاں. اچھا یہ وہ ٹولیاں ہیں جس میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, اور اس کے درمیان میں اس کے ساتھ جو سا ہے خود کچھ بمبار بیٹھے ہوئے تھے ان کے. So that was the reason that we were going very carefully and slowly. جو آج جو آپریشن فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا اس میں پہلے جو ہمارے جوان ہیں جو آپریشن کر رہے تھے, جو ہمارے ایس ایس جی کے جوان ہیں, انہوں نے پہلے they took out these suicide bombers. اور جب یہ suicide bombers they took them out, تو اگر آپ اس کلپ کو ابھی چلائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ جو وہاں پہ یہ مسافر تھے جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا, اگر آپ اس کو ابھی چلائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ پھر جون سا ہے وہاں سے مختلف سائڈوں پہ ونس وہ جو ان کو ٹیک آؤٹ کر لیا سوسائڈ بامبر کو, تو یہ نکلے وہاں سے اور دین دے اسپریڈ آؤٹ ان دی ایریا. اچھا, یہ جو اب جو ریکٹینگل سے آیا ہے اس کے اندر یہ ٹیررسٹ جو ہے یہ آ رہے ہیں. یہ ٹیررسٹ نہیں, یہ وہ ہاسٹیجز ہیں جن کو وہاں سے جب انہوں نے کلیئرنس کر دی اس کو اسٹرائک کر دیا سوسائڈ بامبر کو جو ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, تو دے ٹک دیم آؤٹ, تو یہ پھر وہاں سے بھاگے ہیں. اچھا, اس طرح آپ نے بازیاب کرایا. اسی طرح جو بغیر نقصان کے. اس کے بعد اسی طرح یہ ہمارے جو آپریشن پارٹی ہے جو کہ آپریشن کر رہی تھی کلیئرنس آپریشن, دین دے پھر وہ اس کے بعد ٹرین میں بوگی میں گئے اور وہاں پہ بھی پہلے انہوں نے جو سوسائڈ بامبرز تھے دے ٹک دیم آؤٹ, ان کو انہوں نے لیکویڈیٹ کیا اور ان کو جہنم حاصل کیا, اور اس کے بعد یہ بوگی بائی بوگی کلیئر کرتے گئے. اینڈ دیٹ از ہاؤ کہ کوئی کسی بھی معصوم مسافر کو, کسی بھی بچے کو, اس میں عورتیں بھی تھیں, اس میں بچے بھی تھے, وہاں پہ کسی کو ڈیورنگ کلیئرنس آپریشن کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا. اور یہ دہشت گرد جو تھے وہیں پہ آپ نے آپریشن جو ہے اس میں سر ایریل آپریشن بھی تھا یا صرف؟ جی اس میں نے اس طرح کہا کہ اس میں پاکستان ایئر فورس بھرپور طریقے سے شامل تھی, اور جیسے یہ اور ان کی پوری سپورٹ تھی اس آپریشن میں, اور یہ بڑا ایک پروفیشنل طریقے سے آپریشن کیا گیا ہے, بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑا سلو طریقے سے, بڑے ڈیلیبریٹ طریقے سے. اور دیٹ از وائی کہ ڈسپائٹ آل دیز 33 یہ جو دہشت گرد ہیں یہ جہنم حاصل ہو چکے ہیں, اور ڈیورنگ کلیئرنس آپریشن ایک بھی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. یہ تو بہت بڑی خبر ہے سر, یہ اور بڑی خوشی کی خبر ہے کہ جو آپ نے بتایا آج ہمیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ آپریشن کامیاب ہو چکا, تمام دہشت گرد مارے گئے, ایک میسیج اکراس چلا گیا کہ اس طرح کی بزدلانہ حرکت کی جائے گی تو پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں اس کا کس بہتری تھے. اور آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا سر, کیونکہ آبویسلی دیکھیں آپریشن کرنا آپ کے لیے مسئلہ نہیں, ہماری فوج جو ہے وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوئی ہے, ٹریننگ لیتی ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. لیکن جب آبویسلی ہیومن شیلڈ بنایا ہوا تھا انہوں نے, میں تو آئی ایم ریئلی اوور ویلمڈ یہ جان کے کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس آپریشن کے دوران کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا, پاکستانی مارے جائیں گے. لیکن آپ نے بتایا کہ ایون فورسز کے بھی 4 جوان شہید ہوئے. خیر ہمارا ایک شہید بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جو اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا سر, یہ بھی تھوڑا بتائیے گا. یہ پروپیگنڈا جس میں فوج کو اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا, اب وہاں پہ تو بلوچستان سے تو کوئی خبر آئی نہیں سکتی تھی, یا تو فوج دے سکتی تھی, وہ آپ نے پہلی دفعہ بھی بتا دی, یا سیکورٹی ذرائع سے ہمیں مل رہی تھی پہلی دفعہ آپ نے آ کے آفیشیلی بھی بتائی ہے, یا دوسرا وہ ٹیررسٹ جو ہیں جو افغانستان میں یا انڈیا میں کالز کرو گے وہاں سے. تو سوشل میڈیا نے جو بڑا ڈرٹی رول پلے کیا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کہاں سے ان کے پاس یہ تصاویر آ گئی, کہاں سے ان کے پاس یہ خبریں آ گئیں, ان کا سورس کیا تھا, یہ کیا تھا؟ جی پہلے تو میں آپ نے 4 جو FCC کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں میں بتاؤں, اس میں 3 جوان جو ہے وہاں ایک پکٹ پہ انہوں نے پہلے جو ہے اس کے قریب جو پکٹ تھی اس کو انہوں نے وہاں پہ ان کو شہید کیا تھا, تو وہ اس کلیئرنس آپریشن میں شہید نہیں ہوئے. ایک جو FCC کا ہمارا غزہ بند اسکاؤٹس کا جوان ہے وہ کل آپریشن کے دوران شہید ہوا. آج جو آپریشن کیا گیا جس میں یہ فائنل کلیئرنس آپریشن ہے, اس میں الحمدللہ ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو ڈرٹی رول پلے کیا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ بات قابل غور ہے کہ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو چند منٹوں میں ہی بھارتی میڈیا میں نہ صرف اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے, بلکہ آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو کہ پرانی فوٹیجز, پرانی تصاویر, انفیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر بھی وہاں پہ نشر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. اور دس ایکچولی شوز کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اور ان کے آقاؤں کا
جو गठजोड़ है वो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाता है, और ये पहले भी वाज़ेह है। आपको ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब कुलभूषण यादव का वाक़या हुआ और किस तरह वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो ये आपके सामने दुनिया ने दोबारा देखा कि हाउ दिस नेक्सस ऑफ द स्लेव एंड मास्टर इट इमर्ज्ड इन द मीडिया एंड सोशल मीडिया। सर इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़ कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। और अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं, जिस पर जितना भी मैं कहूँ अफसोस किया जाए तो कम है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल कामरान, आई थिंक ये हमें, आई मस्ट से दिस, कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के बाशऊर अवाम है वो इन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ बाखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि इस इंतशारी सियासत की जो पेचीदा इसके पीछे जो कॉम्प्लेक्स किस्म के हाथ हैं उनको भी अभी उनको समझ आने आ रहे हैं। राइट, लेकिन सर उसमें बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना उसके अंदर के कुछ सियासी हलके ये भी कह रहे हैं, मखसूस सियासी हलके कह लें आप, या कुछ क्वार्टर्स जो है पॉलिटिक्स के, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता आपका पॉलिटिक्स पे आप कमेंट नहीं करते, लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी की वारदातें इसलिए भी हो रही हैं कि क्योंकि शायद आप लोगों का या हमारी अफवाज का फोकस ज़्यादा जो है ना वो सियासत की तरफ है, दहशतगर्दी की तरफ नहीं है। और वो कह रहे हैं जी क्योंकि हमें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है हमारी पार्टीज़ को, और तो फोकस वो हट गया हुआ है, उसके रिएक्शन में भी टेररिज्म हो रहा है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? देखिए, पहले मैं तो इस पे ये कहता हूँ कि सवाल ये बनता है कि कानूनी तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट और अंदरूनी जो अमन आमा है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये किसकी जिम्मेदारी? ये आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी? जो लोग अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे बयानिए बनाते हैं, उनको चाहिए कि पहले खुद तो कानून का इस मामले में अहाता कर लेना कि आइन और कानून इस मामले में क्या कहता है। और दूसरी बात यह है कि जो दहशतगर्दी है, रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं जी। आए रोज हमारी शहादतें और कुर्बानियां इस कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, दे आर ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड फाइट अगेंस्ट दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। असल जो सवाल है ना जी, जिसकी वजह से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो तो ये है कि ये बताया जाए कि वो तमाम अवामिल जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी हैं और जिनमें जो लीड है वो सियासी और मुआशरती लीड ने लेनी है, उन मामलात का क्या बना है। मसलन टेरर क्राइम नेक्सस है पाकिस्तान में जी, उसके बारे उन मामले का क्या है, क्या हालात है। मसलन आपके ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। सही। वेयर वी स्टैंड ओवर देयर, वेयर वी स्टैंड, जहां पे इलीगल स्पेक्ट्रम, जो गैर कानूनी एक स्पेक्ट्रम है, उस पर हम किधर खड़े हैं। जो ये फैसले हुए हैं नेशनल एक्शन प्लान में, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान में, कि जी एक बयानिया बनेगा कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें हम किधर खड़े हैं। तो ये है वो सवालात जिन पे से पर्दा कुशाई करने के लिए ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। एंड दैट इज वाई मैंने पहले भी कहा, मैं आज दोबारा आपकी वसात से कहूंगा कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। बिल्कुल सही। डी साहब, मैं एक दफ़ा समअप करते हुए आपको, मुझे देखे बहुत खुशी की बात है आपने ये बताया कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, खैर 21 लोग शहीद हुए वो भी नुकसान है, लेकिन जिस तरह हम सोच रहे थे 400 से ऊपर लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनमें से बेशतर यरगवाली थे। आपने अभी आके हमें ये ब्रेकिंग स्टोरी दी कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, तमाम मुसाफिरों को जो है वो बाजियाब करा लिया गया, 21 लोग शहीद हुए, और उसके अंदर हमारी फोर्सेस के FC के जो है वो एक जवान शहीद हुआ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जबकि 3 थे वो पहले ऑपरेशन से पहले हुए। तो ये ऑपरेशन से पहले जो पिकेट थी उसके ऊपर जब उन्होंने अटैक किया है और इतनी बड़ी तादाद में अटैक किया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पाकिस्तान से कि इस तरह जिस तरह हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाए, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान को अब इस तरह जरगबाल नहीं बना सकते। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन थी,
میں پاکستان کی آرم فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس موقع پہ انسانی جانوں کو بھی بچانا ہے, سوسائڈ بامبنگ کا بھی خدشہ ہے, اور اس موقع پہ یہ آپریشن کیا ہے ایئر فورس نے اور آرم فورسز نے. بہت شکریہ ڈی جی آئی SPR ہمارے ساتھ موجود تھے, اور افواج پاکستان کا جناب یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر ہمیں ملی ہے اس پلیٹ فارم پہ اس وقت. جی شکر الحمدللہ, یہ ایک اچھی خبر ہے کہ بغیر بہت بڑے جانی نقصان کے یہ آپریشن سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا ہے. یرغمالی رہا ہو گئے ہیں, دہشت گرد ان کا صفایا کر دیا گیا ہے, تو یہ ہمارے لیے تو بڑی باعث اطمینان خبر ہے. اور ہم کہتے ہیں اسی نوٹ پہ بریک لے لوں اگر میں. جی شور. میں کوئکلی ذرا ایک دفعہ وہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں, وہ جو آپ ویڈیو میں لوگ جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جی افواج پاکستان کے لوگ وہاں جرگوال, بھائی افواج پاکستان کے لوگ نے تو وہاں سے جا کے اس وقت آپ کو بتایا ڈی جی آئی SPR نے جرگوالیوں کو رہا کرایا ہے. وہ ذرا ویڈیو میں ایک دفعہ پھر دکھا سکیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹینسٹی آف سچویشن کیا تھی جس میں پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جا کے وہاں آپریشن کیا, اور سپرب آپریشن اس لحاظ سے کہ کتنی زندگیاں ہم نے بچا لی. یہ ہیں وہ 3 گروپس میں جو ہم نے عام یرغمالیوں کو وہاں بٹھایا ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین بیچ میں نظر آ رہی ہے, اور یہ یرغمالی جب فوج نے آپریشن کر دیا اس کے بعد یہ رہا ہوئے ہیں. یہ بھی ایکسکلوسیولی آپ نے دیکھا آج ہمارے پروگرام میں, ایکسکلوسیولی آج یہ بتایا گیا. میرے پروگرام کے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی اچھی خبر جو ہے وہ جو پوری قوم ایک ٹینشن میں ڈپریشن میں تھی 2 دن سے, وہ ڈی جی آئی SPR نے اتنی اچھی خبر جو ہے آج اس پروگرام میں آ کے دنیا نیوز پہ دی, اور جو پورے پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹریجک اس سے ہمیں نکالا گیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج کی سب سے بڑی خبر, سب سے اچھی خبر جو ڈی جی آئی SPR نے آج پروگرام کے پلیٹ فارم سے دی کہ آپریشن جعفر ٹرین کا جو تھا وہ سکسیسفل ہو گیا. تمام یرغمالیوں کو بچا لیا گیا. 21 لوگ اس معاملے میں شہید ہوئے, 4 FC کے جوان شہید ہوئے, اور پاکستانی فوج نے کسی ٹیررسٹ کو نہیں چھوڑا. سارے کے سارے ٹیررسٹ مارے گئے. دس از اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کو ویک سمجھتے ہیں, افواج پاکستان کو ویک سمجھتے ہیں. کل تک دیجیے اجازت.